بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ چونکہ ذی الحجہ کا مہینہ آ رہا ہے اور اس میں ایک اہم حکم قربانی کا ہے، اور قربانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک واجب کردہ حکم ہے۔ اس کی تاریخ، اس کا پس منظر اور ان کے جو تاریخی مسائل ہیں وہ آپ لوگ اپنے ائمہ کرام اور استاذ کرام سے سنتے ہوں گے۔ میں کچھ ان کے قربانی کے مسائل کے متعلق گفتگو کروں گا اور کچھ مسائل بیان کروں گا۔ سب سے پہلی بات کہ قربانی کن لوگوں پہ واجب ہوتی ہے؟ تو قربانی ہر اس مسلمان پر جو عاقل ہو۔ عاقل سے مراد یہ ہو کہ وہ مجنون نہ ہو، پاگل نہ ہو، بالغ ہو یعنی چھوٹا بچہ نہ ہو، اور مقیم ہو، مسافر نہ ہو، اور اس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کا مال ہو، اور اس کی ضرورت اصلیہ سے جو ہے وہ زائد ہو، اور یہ مال خواہ جو ہے وہ سونا ہو، چاندی ہو، یا اس کے زیورات ہو، یا مال تجارت ہو، یا ضرورت سے زائد گھریلو سامان ہو، رہائش کے مکان سے زائد مکانات اور جائیداد وغیرہ ہو، تو قربانی کے لیے اس مال پر یاد رکھے کہ سال بھر کا گزرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ اگر کسی کے پاس ان ایام میں اسی وقت جو ہے کسی کے پاس اتنی مالیت آ جائے قربانی کے ایام کے اندر تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر جو ہے مثال کے طور پر یعنی جو زیادہ سامان ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی ضرورت سے زیادہ ہو، اور ضرورت اصلیہ کس سے کہتے ہیں؟ ضرورت اصلیہ وہ ضرورت مراد ہے اس سے کہ جو جان یا آبرو سے متعلق ہو، یا اس کی پورا نہ ہونے سے جان یا آبرو جانے کا اندیشہ ہو۔ مثال کے طور پر کھانے پینے کی چیزیں ہیں، یا جو ہے کپڑے ہیں پہننے کے لیے، یا رہنے کے لیے مکان ہے، یہ ضرورت اصلیہ میں سے داخل ہے۔ اور اگر جو ہے مثال کے طور پر آپ کے پاس جو ضرورت ہے جو پوری ہو سکتی ہے ان چیزوں میں، اور اس سے زیادہ چیزیں ہوں تو وہ اس میں جو ہے ضرورت اصلیہ سے زائد ہوگی، وہ اس میں نصاب میں داخل ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ کے لیے رہنے کے لیے ایک مکان ہے اور دوسرا مکان بھی آپ کے پاس ہے، تو اب جو ہے یہ ضرورت سے زائد میں شمار ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ یہ ان میں جو ہے مرد اور عورتوں دونوں برابر ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ مرد کے لیے جو ہے یعنی اس کے لیے دونوں کے لیے جو ہے ایک ہی نصاب ہو، نہیں، بلکہ مرد کے لیے اپنا علیحدہ اور عورت کے لیے اپنا علیحدہ نصاب ہونا ضروری ہے۔ میاں بیوی ہے دونوں، اور دونوں کے پاس اگر مرد کے پاس نصاب پورا ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، عورت کے پاس ہے تو عورت پہ قربانی واجب ہے۔ نہ تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ دونوں ایک ہی کر لیں، دونوں کے لیے کافی ہوں، بلکہ جو ہے شریعت میں ہر مرد کا، ہر انسان کا علیحدہ طور پر جو ہے اعتبار کیا گیا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ سفر سے مراد یہ ہے کہ یہ ایام قربانی میں کہ وہ یعنی جو شرعی مقدار ہے وہ مقدار جو ہے اس نے طے کیا ہو، تقریباً 78 کلومیٹر زائد، وہ جو ہے ان ایام میں جو ہے وہ مسافر، اور 15 دن سے کم، اور اگر جو ہے وہ 15 دن سے زیادہ کہیں پر ہے، موجود ہے، تو وہ مقیم میں شمار ہوگا، ان کے احکامات اقامت والے ہوں گے۔ جس طرح کہ ہمارے بھائی مثال کے تو دبئی میں چلے گئے ہیں، یا قطر پہ یا سعودی عرب میں رہتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ مقیم ہے، ان پہ جو ہے قربانی واجب ہوگی، اس پہ مسافر والے جو ہے احکامات لاگو نہیں ہوں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اب ایک مثال کے طور پر جو ہے والد صاحب ہیں اور ابو ہیں اور ان کے بیٹے ہیں، اور ایک ہی کاروبار ہے، یعنی ابو کے کاروبار ہے، ابو کا کاروبار ہے اور ساتھ جو ہے وہ بھی رہ رہے ہیں، تو ان سب پہ جو ہے آیا ایک ہی قربانی واجب ہوگی یا سب پہ علیحدہ؟ دیکھو، جب تک والد صاحب زندہ ہیں تو اس وقت تک جو ہے وہ والد کے یعنی ملکیت میں ہے، لہٰذا جو ہے اس پہ ایک ہی قربانی واجب ہوگی۔ ہاں، اگر ایسے بچے ہیں کہ جو والد صاحب سے علیحدہ یا جو ہے علیحدہ ہیں، یا جو ہے ان کے مال کی ہوتی ہوئی ان کے پاس اتنے نصاب ہے جو نصاب کو پہنچتا ہے، مال ہے جو نصاب کو پہنچتا ہے، تو پھر بھی اس پہ علیحدہ قربانی واجب ہوگی، ورنہ اگر وہ والد صاحب کے ساتھ رہ رہے ہیں تو ایک ہی قربانی واجب ہوگی۔